الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ سوشل میڈیا کے ہمارے ساتھی اور ہمارے ناظرین اس طرح جانتے ہیں کہ جنوبی پنجاب نیوز نیٹ ورک JNN کی کوشش ہے کہ جنوبی پنجاب کے مسائل، اس متوسط طبقے کے مسائل، اس پسماندہ علاقے کے مسائل اٹھا کر اعلیٰ ایوانوں تک پہنچایا جائے۔ آپ کی دعاؤں کے صدقے اور آپ کے تعاون سے، اللہ پاک کے فضل و کرم سے JNN اپنے اس نیک مقصد میں بہت ساری کامیابیاں حاصل کر رہا ہے اور انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے یہ تسلسل جاری رہے گا۔ آج کے کھلے عام کے لیے ہم نے جو موضوع چنا ہے وہ ایک اہم اور انتہائی سینسٹیو ایشو ہے۔ وہ یہ ہے، ہمارے ملک اور ہمارے معاشرے کا ایک انتہائی اہمیت کا حامل محکمہ پولیس ہے، جس کی ذمہ داری عوام کو جان اور مال کا تحفظ فراہم کرنا ہے اور ان کے لیے سیکورٹی فراہم کرنا ہے، جرائم کو ختم کرنا ہے اور معاشرے کو ایک خوبصورت اور پرامن معاشرہ بنانا ہے۔ اور اس محکمے کے مقصد کو پورا کرنے میں جو ہم نے غرض کیا ہے، جو ایک بڑی رکاوٹ ہے، جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے، وہ ہے محکمہ پولیس اور عوام کے درمیان دوریاں۔ اسی پرابلم اور مقصد کو ہم نے آج کے کھلے عام کا جو ہے موضوع بنایا ہے۔ اسی موضوع پر ہم گفتگو کریں گے۔ آج ہم نے محکمہ پولیس کے ایک ایسے افیسر جاوید خان جتوئی صاحب کو یہاں دعوت دی ہے اور ہماری دعوت پر یہاں تشریف لائے ہیں، جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ جہاں محکمہ پولیس کے ایک افیسر ہیں، وہ عوام کے مسائل کو بخوبی سمجھتے ہیں۔ جب وہ خانپور میں ایسے SDPO تعینات تھے یا آج کل سٹی سرکل رحمت میں ایز اے SDPO تعینات ہیں، ہمارے قریب ہیں، بلکہ یوں سمجھا جائے کہ عوام کے دلوں کے قریب ہیں۔ JNN نے یہ محسوس کیا کہ یہ عوام کے دلوں کو، عوام کے مسائل کو، خاص طور پہ جو غریب عوام جن کی کوئی سننے والا نہیں ہوتا، ان کے مسائل کو بہت بہتر سمجھتے ہیں۔ میں خان صاحب آپ کا بےحد مشکور ہوں اور ان کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ شبنم قادر صاحبہ، جو کہ سابق ممبر ضلع کونسل ہیں۔ یہ بھی معاشرتی مسائل کو بہت بخوبی جانتی ہیں۔ خاص طور پر ہم ان سے جو خواتین کو پولیس سے یہ شکایات ہیں یا مشکلات ہیں، ان کے بارے میں بات کریں گے۔ ان کے ساتھ موجود ہیں معروف اور سینئر صحافی، تجزیہ کار اور سابق صدر پریس کلب خانپور قمر اقبال جتوئی صاحب۔ میں آپ تمام مہمانوں کا بےحد مشکور ہوں کہ آپ JNN کے اس پروگرام کھلے عام میں تشریف لائیں۔ میں اس گفتگو کا آغاز قمر اقبال جتوئی صاحب سے کروں گا کہ تاکہ سب سے پہلے عوامی مسائل کے اوپر بات ہونی چاہیے کہ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ عوام کو پولیس سے کیا شکایت ہیں جن کی وجہ سے عوام کو، جو وہ عوام، میں خاص ایک مخصوص طبقے کی بات نہیں کر رہا، وہ عوام جو معاشرے کی اصلاح کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں لیکن پولیس سے دور رہتے ہیں، آپ اس کی کیا وجوہات آبزرو کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ JNN اور شکریہ میرے ساتھی اشرف مغل صاحب۔ عوام اور پولیس کے درمیان ایک طویل عرصے سے ہمیشہ خلا موجود رہا ہے۔ اس میں صرف پولیس کا بھی، اس میں ذمہ دار صرف پولیس بھی نہیں ہے، کیونکہ بعض اوقات ایسے مراحل آ جاتے ہیں کہ عوام پولیس سے نالاں ہو جاتی ہے۔ کئی مواقع پر پولیس تشدد اور پولیس کی کچھ کارروائیاں ایسی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے اس محکمے پر یا اس ڈپارٹمنٹ پر تنقید کی جاتی رہی ہے، مگر جب سے یہ حکومت آئی ہے تب سے پولیس میں جو تبدیلیاں آئی ہیں، پولیس میں جو اس حکومت نے تبدیلیاں کی ہیں، اس میں پولیس اور عوام کے درمیان جو دوریاں تھیں اس کو ختم کی ہیں۔ اور یہ عملی طور پر ہم عوام دیکھ رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ پولیس اور عوام کے درمیان جو دوریاں اور جو خلا تھا اس کو پر کیا جا رہا ہے۔ اور پولیس کی اپنے ڈپارٹمنٹ کی جو پولیس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جو پالیسی نافذ کی گئی ہے اس کی وجہ سے، اور کچھ پولیس ڈپارٹمنٹ میں ایسے آفیسرز سامنے لائے گئے ہیں جس طرح کہ IG پنجاب، ان کا اپنا رویہ ہے، اسی طرح جو DPO رنگیا خان ہیں، انہوں نے جو خلا تھا پولیس کو ایک قسم کا ٹارگٹ دیا ہے کہ پولیس اور عوام کے درمیان، اور آپ نے دیکھا ہوگا کئی مراحل پر انہی دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پولیس افسران بعض اوقات جب ان شاہدین کو کے ساتھ اپنا رویہ اور ان کا درست نہیں ہوتا تھا، ناروا ہوتا تھا، مگر آج کل وہ انہیں اپنے ساتھ بٹھا کر ان کے بات چیت کرتے ہیں، ان کے مسائل کے حل کے لیے کوشاں ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ ایک عام آدمی کی دہلیز پر SHO نہیں بلکہ SDPO بھی چلا جاتا ہے اور اس کو عوام کو انصاف اس کی دہلیز پر دیتا ہے۔ اسی طرح نچلے سطح پر اگر ہم آ جائیں تو جب SDPO خانپور جاوید اختر جتوئی یہاں پر تعینات تھے تو عوام الناس نے دیکھا کہ انہوں نے جو دوریاں ہیں وہ ان کو اس خلیج کو ہمیشہ کے لیے ختم کیا۔ ان دنوں جاوید اختر جتوئی رنگیا خان سٹی سرکل میں تعینات ہیں، ان کی بہت سارے کام اور کاشیں لوگ دیکھ رہے ہیں۔
جی بالکل جتوئی صاحب آپ نے درست کہا، گورنمنٹ کی طرف سے اور جو آفیسر بھیجے گئے ہیں فیلڈ میں کام کرنے کے لیے، IT سے لے کر نچلی سطح تک عوام کے ساتھ ایک بہتر رویہ جو ہے وہ سامنے مارکیٹ میں ہمیں نظر آ رہا ہے۔ منظر مہدی صاحب بھی ایز اے DPO اور انجینئر میں بہت سارا سرو کر رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوام کے رویے کی حد تک ہم جو بات کر رہے ہیں اس کے لیے یقین طور پر ضلع انجینئر خان میں بہت بہتری آئی ہے۔ شبنم قادر صاحبہ، خواتین کا پولیس سے ایک لنک پڑتا ہے۔ جب کچھ لوگ جرم کرتے ہیں، ان کی جو لواحقین خواتین ہیں، ان کی جو فیملی کی خواتین ہیں یا ان کے بچے ہیں، ان کا پھر پولیس کے ساتھ ایک لنک جڑتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس پر بھی تھوڑی سی بات کریں آپ؟ دوسرا یہ بتائیں کہ خواتین کے ساتھ پولیس کا بیہیویئر اب تک کیسا رہا ہے، ویسے کیسا ہونا چاہیے، اور خواتین کی ویسے تعداد بھی پولیس میں کم ہے، اس کے بارے میں تھوڑی سی آپ بات کریں۔ تھینک یو سو مچ اشرف صاحب، اور سو ویلکم ہمارے جتوئی صاحب آج تشریف لائے ہیں یہاں پہ۔ الجھنیں بڑھتی رہیں گی اگر مشورے باہم نہ ہوں گے تو۔ پولیس فوبیا بہت عرصے سے میں دیکھ رہی ہوں، کیونکہ ہم ایسے ایریاز میں رہتے ہیں، دیہات اور شہر کے کمبینیشن ہم نے دیکھا، لوگوں کے مسائل، تو سب سے زیادہ پولیس سے ایک خوف ہے۔ لیکن جب ہم نے پریکٹیکل دیکھا، اب جب کہ میں خواتین کے ایشوز پہ کام کر رہی ہوں، تو ابھی مجھے ایک نئے ان کے ٹرمز کا پتہ چلا، جیسے کلندرا گشتی پولیس، رات کے ٹائم جب خواتین پہ کوئی اتیاچار، کوئی ٹینشنز آتی ہیں تو یہ پولیس ان کو بہت ہیلپ کرتی ہے، اور راتوں میں ہی ہم نے دیکھا کہ جلدی ہی عورت کی خواہش پہ ہی مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ یہ تو ان کی پازیٹیو پوائنٹس ہیں۔ لیکن چوری، ڈکیتی، یہ سارے ایسے مسائل ہیں جو دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن جو حالات اتنی تیزی سے بگڑے ہیں تو ان کے بارے میں بھی، ان کو ختم کرنے کے لیے، ان کی روک تھام کے لیے، یہ آج بہت خوبصورت پروگرام ہوا کہ جتوئی صاحب یہاں پہ تشریف لائے۔ اگر اسی طرح کی میٹنگز ہوتی رہیں، عوام کا ایک تو خوف کم ہوگا۔ میری ہمیشہ سے خواہش رہی ہے کہ پولیس اور عوام کا آپس میں رابطہ بہت خوبصورت ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات کہ پولیس، خواتین کی پولیس کا ایک باقاعدہ ایک اچھا نظام ہونا چاہیے۔ 52% جہاں پہ خواتین ہیں تو ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے مرد ہیں۔ جو آپ نے سب سے خوبصورت نشاندہی کی ہے وہ یہ کی ہے کہ خواتین کی پاپولیشن جو ہے وہ مردوں سے زیادہ ہے، تو محکمہ پولیس میں خواتین آفیسر اور ملازمین کی اگر زیادہ بھرتی کی جائے، اور تو نئے تھانے نہیں بن سکتے تو کم سے کم ہر تھانے کے لیول تک ایک باقاعدہ ایسا شعبہ ہونا چاہیے جس کو صرف خواتین ڈیل کریں اور وہاں خواتین آئیں، ایک تحفظ محسوس کریں۔ خان صاحب، میں 2 پورشنز میں گفتگو کرنا چاہوں گا۔ ایک وہ پورشن جس پر ابھی ہم تینوں گفتگو کر سکیں کہ عوام جب تھانے جاتی ہے، اب جو کہ ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ پولیس کے بیہیویئر میں اتنی تبدیلی ہے کہ پولیس بہت تیزی سے اس طرف جا رہی ہے کہ عوام کے قریب چلے جائے، عوام کا پولیس کے اوپر اتنا اعتماد بلٹ ہو جائے کہ وہ تھانے میں جاتے ہوئے یوں محسوس کریں کہ میں ایک دارالامان میں جا رہا ہوں، مجھے یہاں عزت ملے گی اور میں محفوظ ہوں اور میری سنوائی بھی ہوگی۔ بالکل پولیس نے اپنے وسائل میں بھی بہتری لائی ہے، پولیس کے جو وسائل ہیں پراپر صحیح جگہ پہ خرچ ہو رہے ہیں، خاص طور پر منظر مہدی کے حکمت میں آنے سے جو پولیس کے پاس وسائل آتے تھے، جو فنڈنگ آتی تھی، وہ پراپر آفیسرز کو مل رہی ہے، اس کی بھی بہت ساری بہتری سامنے آ رہی ہے۔ لیکن جو ہم نے آپ سے کچھ شکوے کچھ بیان کر سکے، کچھ نہیں کر سکے، آپ کچھ ایسے شکوے ہیں عوام کے مسائل اور شکوے جن کو آپ ایز اے آفیسر سمجھتے ہیں، تھوڑی سی پہلے اس پر گفتگو کر دیں، پھر اگلے پورشن میں ہم آپ سے پولیس کے جو مسائل ہیں، جو پولیس کی جو تکلیفیں ہیں، جو پولیس کے اندر دل میں درد موجود ہے، ان پر گفتگو۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے اشرف مغل صاحب، آپ کا اور آپ کے GNN چینل کا شکریہ کہ آپ نے مجھے اس اہم موضوع کے پر یہاں پہ اپنے اسٹوڈیو میں بلایا ہے۔ ایک وقت تھا پولیس اپنے آپ کو حاکم سمجھتی تھی اور لوگوں کو محکوم سمجھتی تھی، پولیس فورس ہی، ابھی پولیس سروس بن گئی ہے۔ چیزیں وقت بدلنے کے ساتھ ساتھ کافی بدل گئی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک دور ایسا بھی آئے گا کہ بالکل پیپل فرینڈلی پولیسنگ شروع ہو جائے گی۔ میرے خیال میں ابھی پیپل فرینڈلی پولیسنگ شروع ہو گئی، لیکن یہ نتائج ہمارے پاس جو ابھی تک آ رہے ہیں وہ 80% کے قریب ہیں، مگر ہمارا جو ٹارگیٹ ہے وہ ہم چاہتے ہیں کہ 100% اس طرح ہو جائے۔ آپ ایک بات کر رہے تھے اپنی گفتگو کے آغاز میں کہ جی لوگ ابھی بھی اپنے مسائل کے لیے پولیس کے پاس جاتے ہیں، مگر ان کے مسائل حل نہیں ہو پا رہے۔ ابھی جب سے ہمارے نئے کمانڈر ہیں منظر مہدی صاحب، اور خصوصاً میں سمجھتا ہوں کہ جو ماضی قریب میں وسیع پیمانے کے اوپر انتظامیہ اور پولیس کی تبدیلیاں ہوئی ہیں، ان تبدیلیوں کے ساتھ ہی کافی ساری تبدیلیاں گراؤنڈ کے اوپر بھی آنا شروع ہو گئی ہیں۔ اب آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ پولیس وہ کام کرے جو پولیس کے غیر اختیار سے بھی باہر ہے، مگر وہ گڈ جیسچر والے، گڈ ویل والے کام ہے، جیسے پولیس کسی بندے کو سڑک پار کرا رہی ہوتی ہے، حالانکہ یہ کام ٹریفک پولیس کا ہے۔ پولیس کسی بیوہ خاتون
کہ جا کے اس کی زمین اس کو دلوا رہی ہوتی ہے. حالانکہ یہ کام پولیس کا نہیں، یہ سول نیچر کا کام ہے، یہ عدالتوں کا کام ہے، تحصیلدار کا کام ہے، ان لوگوں کا کام ہے. اگر پولیس یہ کام بھی کر رہی. ایک دور ہوتا تھا کہ آپ صرف سفارشی بندے کی ریکوری دیتے تو اس کی ایف آئی آر ہوتی تھی. اب وقت بدل گیا، آپ اس بندے کی ریکوریاں دے رہے ہیں کہ جو بے وسیلہ ہیں، جو محکوم ہیں، جو اس سوسائٹی کے ڈپریسڈ اور اپریسڈ سیگمنٹ ہے، تو اس کی طرف جو انرجی ہے وہ پولیس کی اس طرف بڑھ گئی ہے. تو آپ کو یہاں سے احساس ہو چلا ہوگا کہ چیزیں کتنی تیزی کے ساتھ باوسیلہ اور حاکم بندے کی بجائے بے وسیلہ محکوم اور غلام لوگوں کی طرف جا رہی ہیں. تو جہاں تک آپ بات کر رہے تھے کہ پولیس تک لوگوں کی گرفتاری نہیں، یہ ابھی بھی چیزیں باقی ہیں کہ جب آپ کے ساتھ کوئی انسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو اس کی ایف آئی آر پولیس دیر سے لاج کرتی ہے. اب چیزوں کو یہی ہم انشور کر رہے ہیں، یہ جو ہمارے لیول ہے، ڈی ایس پی لیول ہے، ایس ایچ او لیول ہے، ڈی پی او لیول ہے، اس کا یہی تو کام ہے کہ لوگوں کے گریونسز کو ریڈریس کرنا چاہیے، اور ریڈریس ہم کر بھی رہے ہیں. اب جو ہمارے پاس 15 کی کالز آتی ہیں وہ تمام کی تمام کال ڈے ٹو ڈے ایڈریس ہوتی ہیں کہ کس کال کے اوپر کیا ایکشن ہوا ہے. اب لوگوں کے پاس فری ایکسیس ہے کہ 15 کے اوپر وہ کالز کر دیتے ہیں. بعض کالز پینک کریٹ کرتی ہیں، جھوٹی کالیں بھی آ جاتی ہیں، لیکن ان میں سے تقریباً 90% کالز جو ہوتی ہیں وہ سچی ہوتی ہیں. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس کال کے اوپر 100% کارروائی ہو. ایک دور ہوتا تھا کہ آپ وارداتوں کو برق کرتے تھے، اخفاء واردات میں افیسر ہمارے ملوث ہوتے تھے، وہ وارداتوں کے بر وقت پرچے نہیں دیتے تھے. اب تو یہ ہو رہا ہے کہ ڈیلی بیسس کے اوپر ہم پرچے دے رہے ہیں جس کا افینس بنتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ مدعی کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ جس بندے کے ساتھ ناانصافی ہو، جس بندے کے ساتھ وقوع ہوا ہے، وہ ابتدائی اطلاع پولیس کے پاس درج کرائے. آگے جا کے یہ پولیس کا کام ہے کہ اس اطلاع کو دیکھے، اس کو ویٹ کرے کہ کیا یہ اطلاع درست ہے، کیا یہ اطلاع غلط ہے. اگر وہ اطلاع غلط تھی تو ڈیورنگ دی کورس آف انویسٹیگیشن وہ کیس ایف آئی آر خارج ہو جاتی ہے، اور اگر وہ اطلاع درست ہوتی ہے تو دین اس کے ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے. پھر آگے اس کا کیس پراسیکیوشن کے پاس بھیجا جاتا ہے، پھر ججز کے پاس جاتا ہے، وہاں پہ اس کا ہم فالو اپ رکھتے ہیں. تو چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ کافی بہتری کی طرف آ رہی ہیں. باقی جو تنقید اور اصلاح کا پہلو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہونا چاہیے، اور تنقید ہمیشہ تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے، نہ کہ تنقید برائے تنقید ہونی چاہیے. مقصد یہ ہے کہ ہم نے چیزوں کو کس طریقے سے بہتر کرنا ہے، اور یہ جو ان پٹ ہوتی ہے یہ ہمیشہ عوام کی طرف سے آتی ہے. میں خود بھی کمیونٹی پولیسنگ کا قائل ہوں. کمیونٹی پولیسنگ تو یہی ہوتی ہے نا کہ آپ نے لوگوں کو کرائم کمبیٹ میں انوالو کرنا ہے، بیکاز آپ کے پاس اتنا وسائل نہیں، آپ کے پاس اتنا نفری نہیں ہے کہ آپ تمام لوگوں کی مشکلات حل کر سکیں. میں آج بھی کسی فورم پہ بات کر رہا تھا آف دا ریکارڈ کہ 5000 نفوس کے اوپر ایک پولیس والا ہے، اور اس دنیا کے اندر پہلا جرم اس وقت بھی سرداد ہوا تھا جب اس دنیا کے اندر ٹوٹل 5 نفوس تھے. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ چیزیں تو ریگولرلی بہتر ہو رہی ہیں. عوام بعض اوقات اپنے چھوٹے چھوٹے ایشو کے اوپر پینک ہو جاتی ہے، تو میں ان سے بھی اپیل کروں گا کہ چھوٹے چھوٹے ایشوز کے اوپر پینک نہ ہوا کریں. واردات بھی ہو جاتی ہیں، بیکاز یہی میں بتا رہا ہوں کہ نفری کم ہے، وسائل کم ہے. اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ واردات کو ہم کتنے عرصے کے اندر ٹریس کرتے ہیں، اس کی اشک ہوئی کتنے عرصے کے اندر ہوتی ہے، اور اس کی جو لوٹی ہوئی پراپرٹی کتنے عرصے میں اس کو واپس کرتے ہیں. اور یہ اس وقت ہماری یہ سیٹسفیکشن کا لیول جو 100% پہ جائے گا جب لوگوں کے ساتھ واردات پہلے تو ہماری خواہش ہوگی کہ نہ ہو، اور اگر ہو گئی ہے تو اس کی ہم ریکوری جو ہے 100% اس کے حوالے کریں. خان صاحب بالکل صحیح کہا آپ نے. ایک تو واردات ہوتی ہے جس کو ہم حادثاتی واردات کہتے ہیں کہ اچانک ہو گئی، ڈکیتی ہو گئی، راہ چلتے کسی نے لوٹ لیا، اس میں مرڈر ہو گیا. ان وارداتوں کو روکنے کے لیے کچھ آرگنائزڈ کرائم جس کو آپ کہتے ہیں، جس میں جوا ہو گیا، منشیات ہو گئی، اور اس قسم کے جو آرگنائزڈ برادری روزانہ کی بنیاد پر کرائم ہوتے ہیں، اگر سوسائٹی میں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے سوسائٹی کو بھی ہیلپ آؤٹ کرنا چاہیے کہ میرے علاقے میں جو منشیات بک رہی ہے، میرے علاقے میں جوا ہو رہا ہے، ڈیڑھ کلب چل رہا ہے، تو ہم آ کے اس کو اطلاع دیں. اگر پولیس ایکشن نہیں کرتی تو پھر ہم اس کے اوپر پروٹیسٹ کریں. لیکن سوسائٹی بھی ان جرائم کو، میں یہ میسج اسپیشل دینا چاہوں گا کہ جب ہم ہمارے معاشرے میں اس وجہ سے چپ کر جاتے ہیں کہ فلاں منشیات بیچنے والا میرا عزیز ہے، بھائی ہے، رشتے دار ہے، یا کوئی اور کسی ریلیشن کی وجہ سے چپ کر گئے، جوا ہمارے جو ہمسایہ کھیل رہا ہے، ہمارا بچہ کھیل رہا ہے، چپ کر جاتے ہیں، پردہ ڈال لیتے ہیں. جب تک اس آرگنائزڈ کرائم کو ہم جو پہلے سسٹم ہوتا تھا کہ برے آدمی کا سوشل معاشرتی بائیکاٹ کیا جاتا تھا، اب اگر ہم اس کو تھوڑا سا اس کو برائی کہنا شروع کر دیں اور کچھ نہیں کر سکتے کہ یار بھائی آپ جو کام کر رہے ہیں اچھا نہیں ہے، چھوڑ دیں، تو اس سے یہ ہوگا کہ یقیناً پولیس کے ساتھ ساتھ عوام کا یہ بہت اہم کردار ہوگا. پوری دنیا اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ پاکستان کی پولیس نے اور پنجاب پولیس نے دہشت گردی کے خلاف بہت مضبوط ارادوں سے جنگ لڑی ہے، اور ہزاروں جوان جو ہیں پولیس کے اس میں اپنی جانیں قربان کر چکے ہیں. بالکل آپ نے صحیح کہا کہ جب ہم چھوٹے موٹے ایشوز پر پولیس کو یعنی کہ ایک اچھے انداز میں نہیں دیکھتے سوچتے، تو ہمیں پولیس کی ان قربانیوں کو، ان معاملات کو بھی سامنے رکھنا چاہیے. تو خان صاحب دوسرا کوشچن میں نے جیسے گزارش کی تھی کہ پولیس کو کیا مسائل ہیں عوام سے یا گورنمنٹ سے، پولیس کو کیا دے دیا جائے تو کارکردگی بہتر ہو جائے گی،
یا پولیس کو کون سا رویہ ایسا ہے جو حکومت اور عوام سے نہیں ملتا جس کی وجہ سے پولیس ڈسہارٹ ہوتی ہے؟ پہلے وسائل، دوسرا رویے کے اوپر ڈیپلی بتائیں گے کہ وہ رویہ کیسا ہے، کیسا ہونا چاہیے؟ جی میں آپ سے عرض کرتا ہوں. بات یہ ہے کہ پولیس والے کو پہلے سب سے پہلے آپ انسان سمجھے. اس کی بھی اپنی ضروریات ہیں، اس کے بھی اپنے مسائل ہیں، اس کی بھی اپنی خواہشات ہیں. پولیس والا ایک نارمل انسان ہے. آپ کے اور میرے درمیان صرف یہ یونیفارم کا فرق ہے، ذمہ داریوں کا فرق ہے. اب پولیس کو جو بنیادی مسئلہ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ پہلے تو آپ اس کو ڈیوٹی میں چوک کر دیتے ہیں. 24 گھنٹے کی اس کی ڈیوٹی ہے. میں یہ سمجھتے ہوں کہ ہیومن نیچر میں یہ ہے کہ آپ 12 گھنٹے سے زیادہ کی ڈیوٹی کر نہیں سکتے. میں سمجھتا ہوں کہ پولیس میں ڈیوٹی کی 2 شفٹیں ہونی چاہیے، اور آپ کی ٹوٹل اسٹرینتھ کا جو میجر پورشن ہے وہ آپ کا کانسٹیبل ہے. ہمارا جو کانسٹیبل ہے اس کے لیے بدقسمتی سے سہولیات نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو کانسٹیبل ہے اس کو بیچلر کوارٹر ملنا چاہیے. اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کو ایک فیملی کوارٹر ملنا چاہیے سب سے پہلے. دوسرے نمبر پہ اس کے ڈیوٹی آورس مقرر ہونے چاہیے. تیسرے نمبر پہ جب کانسٹیبل ہمارے ڈیوٹی پہ جاتا ہے تو ہماری گاڑی اس کو ڈراپ کرنے جائے، پھر واپسی پہ اس کی گاڑی وہاں سے لے جائے. پھر اس کے بعد اس کے دوپہر کے کھانے کا، اس کے شام کے کھانے کا خیال رکھا جائے. جس جگہ ہم اس کو ڈیوٹی پہ ڈپلائی کر دیتے ہیں وہاں یہ دیکھنا چاہیے وہاں اس کے لیے سائے کا انتظام بھی ہے نہیں. ہمارے آفیسر بات شموئی میرے ہم چلے جاتے ہیں، ہم سرکاری گاڑی میں بیٹھے ہوتے اس کے شیشہ کھولتے ہیں، ہم بھی ڈیوٹی ٹھیک ہو رہی نہیں. یہ کسی نے نہیں پوچھا آپ سے کہ یار آپ کو یہاں پہ کوئی کھانا وانا ملا ہے، کوئی آپ کو چائے ملی ہے، یہاں پہ آپ کے لیے کوئی سائے کا انتظام ہے، آپ کے لیے یہاں پر پانی ہے، اگر گرمی ہے تو کیا آپ کے لیے کسی پنکھے کا بندوبست ہے. یہ ہم چیزیں نہیں. تو گورنمنٹ کو یہ ضرور کرنا چاہیے کہ ریسورسز دیں. پولیس کو ریسورسز کی بہت ضرورت ہے. جیسے آرمی ہے اس کا بہت اچھا سیٹ اپ ہے کہ چیزیں پہلے سے پری ڈیفائنڈ ہیں، چیزیں پہلے سے پری ڈیسٹائنڈ ہیں کہ آپ نے کیا کیا کرنا ہے، کیا کیا چیزیں آپ کے لیے ہونی ہے. اس کا ٹرانسفر جب ہوتا ہے کسی میجر کا، کسی کیپٹن کا، ایون آپ کے سپاہی کا ٹرانسفر ہوتا ہے اس کو 6 ماہ پہلے سے بتا دیا جاتا ہے کہ آپ کی فلاں جگہ پہ ڈپلائمنٹ ہوتی ہے. اسی طریقے سے پھر اپنی فیملی کی پلاننگ کرتا ہے. پولیسنگ میں ابھی تک یہ چیزیں بہتر نہیں ہو سکی. ان چیزوں کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. حکومت پولیس کی ویلفیئر کے لیے کافی سارے اقدامات کر رہی ہے، مگر کافی سارے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے پاس کانسٹیبل سے انسپیکٹر تک وہ سہولیات نہیں ہیں جو ہمارے پاس 17 گریڈ کا آفیسر سے لے کر IG صاحب کے پاس سہولیات ہیں. جب آپ 17 گریڈ میں پروموٹ ہو جاتے ہیں آپ کے پاس چیزیں ڈیزگنیٹڈ ہو جاتی ہیں کہ جی آپ کو گھر بھی ملے گا، آپ کو گاڑی بھی ملے گی، اور آپ کا پراپر ایک آفس بھی ہوگا. آخری سوال کرنا چاہوں گا. اسٹوڈیو خانپور میں ہے اور ہم خانپور سے بلاگ بھی کرتے ہیں، یہاں کے رہنے والے ہیں. خانپور میں گزشتہ کوئی 1.5-2 مہینے سے وارداتوں کی ریشو بڑھی ہے، ڈکیتیوں کی وارداتوں کی ریشو بڑھی ہے. ابھی پچھلے کل ہی ایک واردات ٹریس ہوئی ہے جس میں ایک ڈکیت پکڑا گیا ہے، زخمی ہوا ہے. تو میں خانپور کے عوام کی طرف سے آپ سے سوال کروں گا. خانپور میں SDPO رہ چکے ہیں، SDPO سٹی رنجر خان ہیں، آپ ضلع رنجر خان کی پولیس کی نمائندگی یہاں کر رہے ہیں. تھوڑا سا عوام کو یہ بتائیں گے آپ کی جو وارداتیں ہوئی ہیں اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں، اور پولیس ان کے کنٹرول کے لیے اور عوام ان وارداتوں میں لوٹی کی رقوم کی واپسی کے لیے، عوام کے جان و مال کے تحفظ کو بہتر بنانے کے لیے جو خوف ایک اچانک پیدا ہوا ہے، یہ گروہ آتے ہیں، وارداتیں کرتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں، اس کو کم کرنے کے لیے پولیس کیا اقدامات کر رہی ہے؟ جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں کہ وارداتیں کیوں ہو رہی ہیں، اس کے ملٹیپل فیکٹرز ہیں. اس میں غربت بھی ہے، اس میں جہالت بھی ہے، اس میں قانون سے عدم واقفیت بھی ہے، اس میں مہنگائی بھی ہے، اس میں کافی سارے ایلیمنٹ آ جاتے ہیں. آپ اس کا سرے سے الزام پولیس کے اوپر نہیں لگا سکتے. بعض کا یہ ویو آ جاتی، کرائم ہو جانا تو بڑی بات نہیں ہوتی میرے حساب سے. پہلی تو ہماری ترجیح ہوتی ہے کہ کرائم کو ہم روکیں کہ کرائم نہ ہو. جیسے کہ میں نے آپ سے گفتگو کے آغاز میں عرض کیا کہ کرائم تو اس وقت بھی ہوا تھا جب دنیا کے اوپر 5 رفوز تھے. اب کرائم ہو جاتا ہے، اس کی ڈیٹیکشن پھر پولیس کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شہریوں کے ساتھ جو بھی وقوع پیش ہوتا ہے اس کی اسٹیٹ FIR درج کروائیں، پھر پولیس کے اوپر ذمہ داری دگنی ہو جاتی ہے. پھر 2 اس کے کمپلینٹ بن جاتے ہیں، ایک وہ جس بندے کے ساتھ وقوع پیش ہوا، دوسرا وہ جو پولیس والا اس کی تفتیش کے اوپر ڈپیوٹ ہوا. تو یہ ویو آ جاتی ہے. یہ تو آپ کے ابھی خانپور شہر کے اندر میرے خیال میں بہت تھوڑی وارداتیں ہوئے. میں DG کا میں رہ کر رہا ہوں، وہاں پر 1 مہینے کے اندر ڈکیتی ود مرڈر کے کیسز 4 ہوئے ہیں. تو وہاں پہ واردات زیادہ ہیں. آپ کی انتظام میں بہت اہل ہے. یہاں پہ آپ کے DSP فروخ جاوید صاحب بہت اچھے اور کمپیٹنٹ آفیسر ہیں. آپ کے SHO فقیر حسین بھی بڑے اچھے آفیسر ہیں لگے ہوئے. لیکن ساتھ ساتھ آپ ایک فیکٹر کو اپنے ذہن میں ضرور رکھیں جو میں نے آپ سے پہلے عرض کیا ہے کہ آپ کی آبادی بہت زیادہ ہے، نفری آپ کی اسی حساب سے کم ہے. پھر لوگوں کی جو بنیادی ڈیوٹی ہے وہ اس کو ادا کرنے سے قاصر ہیں. اب اگر آپ نے دکان لیٹ نائٹ بند رکھنی ہے تو اس کے لیے ہے کہ آپ گارڈ رینج کریں، اپنا گارڈ کا بندوبست کریں. اگر آپ نے دکان ٹائم کے اوپر بند نہیں کرنی اور پھر پولیس توقع رکھنی ہے کہ جی ہم ان گارڈڈ بھی بیٹھے ہوں اور پولیس والے ہماری حفاظت کریں. اگر 5000 بندے کے پیچھے ایک پولیس کانسٹیبل ہے تو دن وہ ہر ایک دکاندار کو کیسے گارڈ کرے گا؟ وہ گارڈ کر نہیں سکتا. تو زیادہ آپ پولیس سے توقعات لگاتے ہیں، پھر اپنی پہلے ذمہ داری پوری کریں. ایک تو یہ ہے کہ آپ اپنے دکان کے اوپر گارڈ رکھیں.
दूसरी बात ये है कि आप अपना जो कैश है, जब आप खासतौर पर हार्ड कैश लेकर जाते हैं, ज़्यादा कैश लेकर, आप पुलिस ऑफिसर को इतला दें अपने SHO को कि जी मैंने कैश ट्रांसफ़र करना है, ताकि पुलिस आपको एस्कॉर्ट करके ले जाए, वहाँ पे आपका कैश महफूज तरीके से मुंतकिल हो। क्रिमिनल्स डेस्परेट होते हैं, जब किसी के साथ वारदात हो जाती है तो वो कोशिश करते हैं मैंने कैश बचाने की। मेरे ख़ुदाती ख्याल में ज़िंदगी बचानी चाहिए, कैश की इतना ज़्यादा अहमियत नहीं होती। आज की गुफ्तगू में हमने जो निचोड़ निकाला है, बाहमी गुफ्तगू की बात, अवामी गुफ्तगू भी हुई और पुलिस का मौका भी सामने आया कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा माशरा पुरअमन हो, खूबसूरत हो, तो उसमें सबसे पहले मैं आज के इस फोरम पर ये कहूँगा कि हमारी सिविल सोसाइटी को, तमाम मकासद फ़िक्र को मिल बैठना चाहिए, साथ जोड़कर बैठना चाहिए, अपने रवैये पर गौर करना चाहिए और मुतहिद होकर जुराइम पेशा अफराद या माशरे में जुराइम के खिलाफ भी हमें अवामी सतह पर जद्दोजहद करनी चाहिए। पुलिस को अपना मोड़ा फराहम करना चाहिए। हाँ, उसके बाद अगर पुलिस अपने फ़राइज़ में कोई कोताही करेगी तो यकीनी तौर पर हमारी उस आवाज़ में भी असर होगा, पुलिस को उसको सुनना भी पड़ेगा, पुलिस को हमारी बात माननी भी पड़ेगी, क्योंकि हम भी माशरे के लिए कुछ कर चुके होंगे। जब हमने खुद ही माशरे के लिए कुछ किया नहीं होता तो फिर हम यकीनन हम शोर तो करते हैं, एहतजाज भी करते हैं, उसमें वो असर नहीं होता जो होना चाहिए। तो मैं ये पैगाम अपनी सिविल सोसाइटी को देना चाहूँगा कि वो मिलजुल कर एक जद्दोजहद करें, जुर्म के खिलाफ अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाएं। फिर इंशाल्लाह हम होपफुल हैं कि पंजाब पुलिस और हमारे जो पाकिस्तान की पुलिस है वो भी इंशाल्लाह अपनी जिम्मेदारी ऐसे तौर पर निभाएगी। तो हम रास्ते में हैं डिस्ट्रिक्ट पुलिस के साथ भी। अब आपको होपफुल रहना चाहिए, जिला रंजर खान में मेहंदी के होते हुए और खानपुर सर्कल या जिला रंजर खान जो टीम काम कर रही है उसके होते हुए होपफुल रहें कि जो वारदातें हुई हैं इंशाल्लाह ट्रेस होंगी। अल्लाह आपका हमारा हामी नासिर।